سب سے پہلے سر یہ بتائیے کہ پاکستان نے جو انخلا میں دنیا کی مدد کی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان نے بھی کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ کچھ ایشورنسز پاکستان کو ملی ہیں FATF کے حوالے سے، کچھ IMF کی شرائط کے حوالے سے، کچھ پاکستان کو ریلیکسیشن کے حوالے سے؟ کیا پاکستان نے کچھ اچیو بھی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، دنیا میں امیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر آدمی نے تعریف کی ہے کہ نامسد حالات میں ہم نے 10,000 لوگوں کو وہاں سے انخلا کیا. گو پاکستان میں بائی روڈ اور بائی ایئر 4,000 لوگ داخل ہوئے اور ٹرانزٹ پہ، اور ساری دنیا میں اس بات کو پاکستان کو عزت ملی کہ بھئی پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی حکومت نے بہتر رول پلے کیا اور اب بھی پلے کر رہے ہیں. آج رات کو بھی ہم نے جرمن کو بائی روڈ انخلا کیا ہے اور آج بھی جاپنیز کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنائیں. آدمی ہم ان کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ٹرانزٹ اگلا کب ان کا جانا ہے. وہ ہم بھی کرا رہے ہیں اگر وہ، اور ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ رہنا چاہیں، ایئرپورٹ پہ بھی انتظامات ہیں. تو سارے ہمارے انتظامات ہیں کہ ہم اس انخلا میں کابل آئیں یا اسلام آباد آئیں، تورخم آئیں یا اسلام آباد آئیں، کابل پہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم ان کو پوری فیسلٹی دیں گے اور ان کو ویزا دیں گے، چاہے ان کے پاس ڈاکومنٹ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی بھی شناخت ہے جو ایمبیسی ان کو ان کی رسپانسبلٹی دیتی ہے، ان کی اتھارٹی ہے اور ان کے رسپانسبلٹی پہ ہم ان کو ویزا دے رہے ہیں. شیخ صاحب، بہت سارے ملکوں نے فون کیا، 7-8 ممالک نے، اور بعض وزراء نے تو یا وزراء اعظم نے تو 2 مرتبہ بھی فون کیا عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن جن پر پاکستان کا سب سے زیادہ احسان بنتا ہے انہوں نے فون نہیں کیا. جو بائیڈن نے، اس پر اپوزیشن تانا بھی دے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا احسان جو ہے وہ مانا نہیں ہے پوری طرح؟ دیکھیں، بعض چیزوں کو ہم بڑی اہمیت دے دیتے ہیں ہماری طرف سے. بعض جو پولیٹیکلی کی فون ہوتے ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ دنیا اسلام کی سب سے بڑی ریاست ہیں، اٹامک فورس ہیں اور دنیا کے اس خطے میں واقع ہیں کہ جہاں ہمیں فون چھون کی کوئی اتنی سیاست میں نہیں جانا چاہیے. ہماری اہمیت ہے، ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے اور بڑھ جائے گی. اور لیکن بعض لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی کا اگر نہیں پتا تو ان کو گراؤنڈ ریالٹی پتہ لگ جائیں گے. صحیح ہے. شیخ صاحب، یہ جو غیر ملکی پاکستان پر آئے ٹرانزٹ کے لیے، یہ کب تک تمام کے تمام پاکستان سے واپس چلے جائیں گے؟ اس میں بھی بشمول ہماری اپوزیشن کی کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کر دیا کہ یہ لمبا عرصہ سٹے نہ کر دیں. ان کو رحمان ملک صاحب کے زمانے میں آنے والے لوگوں سے تشبیہ دینے لگے. تو آپ ان جو اعتراضات ہیں اس کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ایک آدمی کو بھی ابھی تک مہاجر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم نے تمام لوگوں کی ڈاکومنٹیشن کی ہے، ان کا پورا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کب ان کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے. اور وہ ایمبیسیز نارویجین ہوں، ڈنمارک ہو، جرمنز ہوں، امریکنز ہوں، سب کے ساتھ ہمارے رابطے میں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کب جانا ہے. اس کو ہم پوری سیکورٹی کے ساتھ ہوٹل سے واپس لے جاتے ہیں، ہوٹل لے آتے ہیں. اور موسٹلی 10,000 میں سے 9,100 جا چکے ہیں، 400-500 لوگ ہیں جن میں 300-400 ایئرپورٹ پہ ہیں. اور یہ آئندہ 1-2 ہفتے میں چلے جائیں گے سب؟ 2 ہفتوں میں 21 دن کا ان کے پاس ٹرانزٹ ہم نے ویزا دیا. کئیوں کو 30 دن کا بھی دیا تھا، وہ چلے گئے. شیخ صاحب، یہ جو افغان مہاجرین کے آنے کے حوالے سے ہم نے انتظامات کیے تھے، کیا اس کی تعداد میں یا اس انتظامات میں اضافہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور کتنے لوگ اب تک آئے ہیں؟ کوئی اضافہ نہیں کیا. چمن میں تھوڑی سی آمد زیادہ ہوئی ہے، دونوں بارڈر کھلے ہوئے ہیں. کوئی مہاجروں کی کیمپ ہم نے نہیں بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ذہن میں خاکے ضرور ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اور چمن میں 5-10% ہماری توقع سے زیادہ لوگ، اس کے لیے بھی تذکرہ ہے. گزاداری کا جو ایک پرانا 100 سالہ نظام ہے وہ ہم نے قندھار تک کر دیا ہے. پہلے کوئی ٹور کے بھی داخل ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کوئی نہ مہاجر کیمپ بنایا ہوا نہ مہاجر ہمارے پاس آیا ابھی تک. اس وقت جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں ہمارے پاس 0 مہاجر ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ طالبان حکومت آئندہ چند دن میں شاید قیام پذیر ہو جائے گی. اس کے بعد کیا پاکستان کو داخلی طور پر کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دونوں حوالوں سے؟ ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ TTP کے حوالے سے خدشات ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کے داخلی طور پر چیلنجز نہ ہو جائیں. اور پھر یہ کہ امریکہ اور چائنا کی جو سرد جنگ ہے اس میں بھی کیا پاکستان کو کچھ زیادہ احتیاطیں اختیار کرنا ہوں گی؟
دیکھیں ٹی ٹی پی کے بارے میں ابھی ایک انہوں نے اعلامیہ جاری کیا طالبان نے کہ تمام لوگوں کو کہا کہ وہ ہتھیار جمع کرا دیں اور ٹی ٹی پی بھی اس میں شامل ہے. تمام سرکاری گاڑیاں انہوں نے کہا واپس دے دیں اور اس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے. داعش سے ان کی جنگ ہوگی, یہ پرانی ہے. داعش آپ کو پتا ہے عراق میں لڑ رہی ہے, یمن میں لڑ رہی ہے, سیریا میں لڑ رہی ہے, کرد کی طرف لڑ رہی ہے. جہاں ان کی لڑائی ہوگی وہ نورستان کی پہاڑیوں پہ بھی ہیں, نگرہار میں بھی ہیں, اور پہلے بھی طالبان کی لڑائی ہوئی داعش کے ساتھ غزنی اور دوگر میں, اور اس میں طالبان کامیاب ہوئے. لیکن جہاں تک جی ٹی پی کا تعلق ہے, یہ پاکستان نے ان کو کہا کہ کوئی ہمارے خلاف سرزمین استعمال نہ کرے, جتنا ہم نے یہ کہا کہ ان کے خلاف کوئی سرزمین استعمال نہ کرے. تو پاکستان کیا داخلی طور پر چیلنجز محسوس کرتا ہے شیخ صاحب ابھی؟ دیکھیں ساری دنیا چیلنج میں آ گئی ہے, پاکستان تو بالکل پڑوس میں ہے اور ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, لیکن ذمہ داریاں کرائسس میں ہی آدمی آگے نکلتا ہے. اگر ہم نے اسٹریٹجی ٹھیک بنائی اور کابل میں اور افغانستان میں امن رہا, کیونکہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ کابل جو ہے وہ پیس رہے ہو, وہاں پیس ہو, اور افغانستان میں پیس جو ہے اس کی وہی جو ہے اس کے لیے بھی راستے کھولے گا, اور ساری دنیا کے لیے وہاں انویسٹمنٹ آئے گی اور ایون سینٹرل ایشیا تک جائے گی. سو ہمیں پیس کے لیے کام کرنا چاہیے. شیخ صاحب آخری سوال اس حوالے سے پھر میں 2-3 سوال آپ سے سیاسی طور پہ کرنا چاہتا ہوں. کیا جو فینسنگ کا ایشو ہے افغان انٹرنیشنل بارڈر پر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا موضوع ہے جس میں پاکستان اور طالبان کے درمیان کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال بات چیت ہو سکتی ہے. فینسنگ ہم نے جان پہ کھیل کے لگائی ہے, اور آج ہمیں پتہ ہے اگر یہ فینسنگ نہ ہوتی تو حالات بڑے مختلف ہوتے. ہم نے پاکستان کی کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے, اور ابھی وہ بات چیت جو ہے ابھی وہ نہ ہوتی ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. جب کبھی ایسے وقت کسی نے بات کی تو ہمارے ذمہ داران سے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ جو شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی قومی حکومت بنانے کی تجویز تحریک انصاف کو نکال کے باقی سیاسی جماعتوں پر, آج مریم صاحبہ نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے تو یہ بات نہیں کی ہوگی, انہوں نے ایک ریکنسیلیشن کی بات کی ہوگی. یہ ریکنسیلیشن میں سے آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ اس سے کیا مراد ہے ان کی, یا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر شہباز شریف کی بات کو اس کی بھتیجی نہیں سمجھ سک رہی تو میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. میں نے تو 1-1.5 سال پہلے کہا تھا کہ منہ میں سے شیر نکلے گی, نکلی ہوئی ہے. اور صورتحال کیا جاتی ہے, کب جاتی ہے, 2 سال پڑے ہیں, 2 سال میں صورتحال واضح. شیخ صاحب آپ لانگ مارچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ لانگ مارچ تو ہو سکتا ہے, لانگ مارچ کے تو نہ حالات ہیں نہ اس کی ضرورت ہے. اگر پھر بھی وہ آئے اور میڈیا کھیلنا چاہے, ٹی وی کھیلنا چاہے تو کھیل کے دیکھ لیں. یہاں جو ہے اسلام آباد میں ایک قانون کی جو ہے حکمرانی ہوگی, اور جو قانون کہے گا وہی کام کریں گے. ابھی تو انہوں نے نہ ڈیٹ دیا نہ تیاری کیا, تو 10 دن سے پہلے سے شور پڑا ہوا ہے. شیخ صاحب 2 دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں, دنیا کی جو خطے کے حالات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی لانگ مارچ ہو, اور اگر ایسے میں اپوزیشن کرتی ہے تو وہ پچھتائیں گے. لیکن یہی ان کا ایک مضبوط نقطہ بھی تو ہو سکتا ہے, ان کا خیال ہو سکتا ہے کہ حکومت پھنسی ہوئی ہے اس وقت عالمی حالات میں, اس پھنسی ہوئی حکومت پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے یہی صحیح موقع ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے. کوئی نہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. عمران خان جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے عمران خان ہی کہہ سکتا تھا, اور ان میں سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر وہ دنیا کے بڑے چینل پہ یہ بات کرتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو ٹھیک ہے, مسئلے ہمارے ٹھیک ہے انشاءاللہ. پاکستان کے معاملات درست سمت پہ ہیں, عمران خان کی اسٹریٹجی اور پاک فوج کی اسٹریٹجی درست سمت پہ ہے. سو ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ نون لیگ کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب اور مریم کے بیانات کا جو فرق ہے اور پھر 2 گروپوں کا فرق ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کے باہر آنے کے بعد مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کو ذرا ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. آپ شین اور نون کی بات کرتے بھی رہتے ہیں اکثر. آنے والے دنوں میں آپ نون لیگ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ پتہ نہیں, ابھی تو بڑا لمبا سفر ہے جی. یہ اسی طرح دسمبر میں ہمارے استعفے لینے آ رہے تھے تو دسمبر پھر آ گیا, پھر اگلا سال بھی گزر جائے گا. 5واں سال تو پھر الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. تو بے وقوف ہی ہوگا, اس میں تحریک چلا کے اپنے لیے بھی مصیبت کرے گا اور حالات کو بھی
تکلیف دہ بنائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن کی تیاریوں میں ہونا چاہیے ان کو, اور الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. 5واں سال الیکشن کا ہے, 4تھا سال لگ گیا. اچھا شیخ صاحب, پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ 2023 تک بات نہیں جائے گی, 2022 میں الیکشن ہو جائیں گے. اچھا, وہ تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے دباؤ سے گر جائے گی, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آپ کا اپنا اسٹریٹجک ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے اس حکومت کا. کیا اس بات کو کوئی امکان ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ الیکشنز پہلے کرا دیے جائیں؟ دیکھیں, پہلے کووڈ تھا, کووڈ کے حالات سے اب افغانستان کا مسئلہ انٹرنیشنل ایشو ہے. میں نہیں دیکھ رہا, میں سمجھ رہا ہوں وقت پہ الیکشن ہوگا 2023 میں. اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کیسے قابل قبول بنایا جا سکتا ہے اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ہاں؟ کیا اس پر بہت زیادہ سنجیدہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کو کنٹروورشل, یہ مشین پہلے ہی کنٹروورشل نہ ہو جائے؟ بحث تو ہونی چاہیے, لیکن عمران خان ہر کیبنٹ میں پہلا آدھا گھنٹہ ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹوں پہ کرتا ہے. یہ بدنصیب لوگ ہیں اپوزیشن والے, یہ اوورسیز ووٹوں کے بھی مخالف ہیں, مشین کے بھی مخالف ہیں, لیکن عمران خان کمیٹڈ ہے کہ وہ اگلے الیکشن مشین پہ کرائے گا. جی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت کیا جو خطے کے حالات اور مختلف چیزیں اس کو بنیاد بنا کر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں, یا جوائنٹ سیشن بلا لیں, یا کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں کہ جس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے کہ حالات بڑے نازک ہیں, کم از کم اس پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہ انیشیٹو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے, حکومت کی طرف سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو آئے نا, ہم دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور پڑوس پر بھی ہماری نظر ہے. اور ابھی آرمی چیف آف سٹاف نے 3-4 اہم قائمہ کمیٹیوں کی میٹنگ کی ہے اور ان کو سارا کیا ہے انڈور. پھر بات سے بتنگڑ بن جاتا ہے آج کل. تو میرا خیال ہے ایوری تھنگ از آل رائٹ, سب کچھ ٹھیک ہے, نارمل ہے, بارڈر نارمل ہے, ٹوٹل بارڈر نارمل ہے. پاکستان اللہ کے فضل سے ٹھیک حالات میں چل رہا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا پاکستان کے جو اہم مقتدر حلقے ہیں ان میں اپنے اعتماد کو بحال کر لیا ہے, یا نون لیگ کی بجائے وہ اپنے آپ کو دوسری بڑی پارٹی جو ہے اس ملک کی ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پس منظر میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہو رہی ہیں؟ معلوم نہیں, اب سارے لوگ ٹی وی پہ سیاست کر رہے ہیں. پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ ٹی وی کی مرہون منت ہے. ایک وہ وقت آئے گا کہ ان چہروں کو دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آ جائیں گے اور ٹی وی نہیں دیکھا کریں گے. جب یہ آئیں گے تو پھر کہیں گے اب وہ اماں وہ پھر آ گئے.